ناظرین، معاشی پرفارمنس پاکستان مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم 12-13 ایک درجن اتحادی 50 دن میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ حال کیا ہے پاکستان کا، جیسے ڈاکٹر اشفاق حسن خان بتا رہے ہیں کہ اسی حکومت نے جو نمبر ریلیز کیا اسے پتہ لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی پرفارمنس خود نہیں پروجیکٹ کر سکی، اور اب جو نمبرز خود نون لیگ نے ریلیز کیے ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اکانومی کی ڈائریکشن بھی صحیح تھی، نمبرز بھی پازیٹیو تھے، ساری چیزیں۔ لیکن پچھلے تقریباً 50-55 دن میں کیا ہوا ہے، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آج بھی روپیہ مزید ڈی ویلیو ہوا۔ پچھلے 50 دن میں کتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور اس سے کیا قومی قرضے میں بھی کوئی اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تقریباً 23 روپیہ پر ڈالر ہماری کرنسی نیچے چلی گئی ہے مارچ سے، اگر میں لوں جب سے ریجیم چینج آپریشن ان پلیس آیا، جو بھی کہہ لیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسے ہی لانچ ہوا تھا، پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے، اس کے بعد سے جو اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں ہم گئے، اور آج تک ہم اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں ہی موجود ہیں۔ تو 23 روپیہ ڈالر ہم لوز کر چکے ہیں، 23 روپیہ پر ڈالر لوز کر چکے ہیں، اور 90 بلین ڈالر ہمارا ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھ لیں تو ہم نے تقریباً 2100 بلین کا پبلک ڈیٹ ہم نے چڑھا دیا ہے ان 50-55 دنوں میں۔ جی 2100، 2070 ٹو بی ایگزیکٹ، 2070 ارب 2.1 ٹریلین روپیز کا قرضہ ہم نے چڑھایا ہے۔ آپ پر ڈے میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو بہت شہباز سپیڈ کے ساتھ قرضہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس بجٹ ڈیفیسٹ کے کیا حالات ہیں، اور پی ٹی آئی کا بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا، اور اب جو بجٹ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اس پہ کیا بجٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، جو منسٹری آف فائنانس نے ریلیز کیا ہے، اچھا میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت سیاسی آدمی ہو گیا ہوں اور لگتا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں کو مسئلہ، اور خاص طور پہ جو ریجیم چینج آپریشن کے اندرونی بیرونی سہولتکار ہیں ان سب کو یہ مسئلہ ہے، پریشان ہو حقائق پہ جو بندہ بات کرتا ہے۔ میں دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں۔ جو چیز اگر منسٹری آف فائنانس وہ نمبر ریلیز کر رہی ہے، میں اس کو کیسے ڈاکٹر کر دوں؟ میں تو وہی نمبر بتاؤں گا نا۔ سپن ڈاکٹرز کی خواہش یہ ہے کہ یہ کر دیں، نہیں، میں تو یہ جھوٹ بولیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں۔ میں اس بزنس میں نہیں ہوں۔ دیکھیں، جو منسٹری نے نمبر ریلیز کیا ہے، مارچ تک کے مہینے کا جو نمبر ہے، جولائی مارچ میں بجٹ کا خسارہ 3.8% ہے قومی مجموعی پیداوار کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹ نمبر، آئی ڈونٹ نو کہ اس کا جو بھی جی ڈی پی کا نمبر ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے پتہ چلے گا، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اس میں اس 3.8% جو قومی مجموعی پیداوار کا بجٹ کا خسارہ مارچ تک تھا، اس میں 275 بلین ویکسین سے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر ہیں۔ یہ تو ون ٹائم ہوتے ہیں نا ایکسپینڈیچر، ون آف جس کو ہم کہتے ہیں، اور 215 بلین یہ سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ کی تھی اس حکومت نے۔ تو تقریباً 500 بلین یہ وہ پیمنٹ ہے جو ایکسٹرا ہوئے ہیں بجٹ سے، اور اس کو اگر آپ ایڈجسٹ کر دیں تو یہ تقریباً 2.6% آف جی ڈی پی بجٹ کا خسارہ ہے، ایز اگینسٹ 3.3% آف لاسٹ ایئر۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب پھر اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ 630 بلین انہوں نے پی ڈی ایل کے مد میں بھی رکھا تھا بجٹ میں، جس سے تقریباً ابھی تک 130 بلین کے قریب اکٹھا ہوا ہے۔ تو اتنے اس میں بھی لاس کے باوجود بجٹ کے خسارے کو انہوں نے قابو میں رکھا، یعنی کہ عوام کو ریلیف دے رہے تھے، یہ دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جس کو کہا جاتا ہے نا، میں دیکھیں اس وقت میں بھی ان کے میکرو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر تھا، اس میں کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، بڑی ایکسرسائز کے بعد یہ جو فریز کیا گیا تھا جون تک کے لیے، اس میں یہ تھا، یہ فیبرری میں کیا گیا تھا یہ، اور اس میں یہ تھا کہ ہم اپریل میں دوبارہ ریویو کریں گے۔ ٹھیک ہے، کہ یوکرین اور رشیا کے کرائسس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں، تو اس وقت پھر ہم بعد میں ریویو کریں گے، ضرورت پڑے گی تو ہم پاس آن بھی کریں گے۔ یہ اس وقت کی حکومت نے یہ کیا تھا، اور اس کی کافی ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو 466 بلین اس کا ٹوٹل کاسٹ تھا، 466 بلین،
اور انہوں نے جو شوکت ترین صاحب ہیں انہوں نے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کہاں سے یہ فنڈنگ آئے گی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے فنڈنگ کیسے یہ نکالنا ہے؟ کہاں سے 466 بلین یہ کہاں سے لائیں گے. کچھ ایف بی آر کے جو اوور دے جو ٹارگٹ سے زیادہ اچھی کریکٹ کیا ایف بی آر نے ریونیو. ایف بی آر کی بہتر ہوئی تھی پرفارمنس؟ میرے خیال میں بہت شاندار پرفارمنس تھی ایف بی آر کی. دیکھیں 27-28% آپ کے ریونیو میں گروتھ ہے ایف بی آر میں. آتی چیئرمین ایف بی آر بھی ہٹا دیا. یہ بھی عجیب چیز ہے. دیکھیں انہوں نے ایک ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم بھی ایک انٹروڈیوس کیا تھا. آج ہی مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 2.2 ملین ٹنز جو ہے نا شوگر یہ مارکیٹ پہ آ گیا ہے. اس کی وجہ سے جو شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی ریکمنڈیشنز تھی وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہونا لیکن شروع ہو رہی تھی. یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی تھا اس میں. سسٹم کی وجہ سے یہ ایڈیشنل مارکیٹ میں آیا, ریویل کیا گیا کہ یہ ہے, اور اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے جو نمبر 10.5% 10.4% آیا ہے اس میں اس کی کنٹریبیوشن بھی ہے. تو ایک اچھی چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. وہ کسی پاکستان بہتر ہو رہا ہے تو بہت سے لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتا ہے نا رجیم چینج کے اندرونی بیرونی سہولت کاروں کو پسند نہیں ہے کیونکہ ان کے آقا جیسے عمران خان کہتے ہیں ان کے کہنے پہ انہیں چلنا ہوتا ہے.